جی خوش آمدید ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت میں یہ آخری حصہ اور آخری حصے میں بھی آپ کی کالز کا انتظار ہے۔ ایک تو جشن کے حوالے سے مبارکباد بھی آپ دے سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہماری کیمپین ہے خاتون جنت سلام اللہ علیہا کیمپین، اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے 110 پاؤنڈ ون آف ڈونیشن ہے جو، اور پوری دنیا میں ہمیں صرف 313 افراد کی تلاش، تاکہ یہ جو واجب الادا بلز ہیں وہ ادا ہو سکیں اور ہدایت ٹی وی کو تھوڑی سی اسٹیبلٹی مل سکے اور تھوڑی سی جو بھی مشکلات ہیں وہ تھوڑی دور ہو پائیں۔ تو اپنے اقوال کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہم پروگرام کو مزین کر رہے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک اور فرمان آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ برائی کو چھوڑنے میں دیر نہ کرو، برائی کو چھوڑنے میں دیر نہ کرو چاہے کتنے ہی عادی ہو چکے ہو۔ سبحان اللہ، فرمان ہے کہ برائی کو چھوڑنے میں دیر نہ کرو چاہے کتنے ہی عادی ہو چکے ہو۔ تو عموماً ہم ایک دل میں یہ ڈالتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ اس کی عادی ہو چکے ہیں، یا ہمارے گناہوں کے یا برائی کر کر کے ہمارا اتنے گناہوں میں اضافہ ہو چکا ہے کہ اب شاید ہمیں معافی نہ مل پائے، یا ہمیں اب صحیح راستہ اختیار کرنے کا بھی اب کیا فائدہ ہے۔ تو یہ مولا کا فرمان ہے، ایک ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک امید کی کرن ہے کہ جو برائی میں عادی ہیں یا اس کو اتنا زیادہ اس میں دھنس چکے ہیں کہ ایسا ان کو لگتا ہے کہ اب نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جب بھی ان کو یہ سوچ آئے کہ ہم یہ برا کام کر رہے تھے، برائی تھی، تو اس کو چھوڑنے میں دیر نہ کرے۔ جب احساس ہو گیا واپس آ گئے تو آپ اسی طرح صاف شفاف ہیں جس طرح آپ نے کوئی برائی کی ہی نہیں ہے۔ اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تھوڑا سا اونچا بولیں گے؟ ہمارے ساتھ کون کہاں؟ میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں، مسز چودھری۔ مسز چودھری، تو مجھے 50 پاؤنڈ ڈالنے ہیں کمپین میں پلیز۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو طریقہ کار پتہ ہے؟ ہمارے آپ ڈونیشن آؤٹ لائن پہ ابھی جا سکتی ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ویسے موسٹلی میں بینک میں جا کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتی ہوں۔ بہترین ہے، بہترین ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے واقف ہیں، سارا کچھ کرتی رہی، تو بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مسز چودھری مانچسٹر سے، ان کی بھی جو ڈونیشن ہے وہ بہت بڑی ڈونیشن ہے۔ سب جو بھی لوگ آتے ہیں 1 پاؤنڈ بھی دینے والا ہے اس مد میں، اور اس کے علاوہ پھر یہ اس کیمپین میں جو 110 پاؤنڈ دینے والے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے خرچ تو ہو ہی جانے ہیں، ہاتھوں کا میل ہے پیسہ، لیکن یہاں پر یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ یہاں پر پتہ نہیں کتنے گنا ہمیں واپس بھی ملے گا، اور پھر آگے چل کے اس کا ہمیں بہت زیادہ اجر ملے گا۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شہزاد صاحب۔ جی سارے مسلم اہل بیت کے ماننے والوں کو دعا سلام، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے اہل بیت کے صدقے میں الہیہ۔ اور بس میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی سارے امام نے کہا، کسی امام نے کوئی اور بات نہیں کی، ہمیشہ ایک امام نے دوسرے امام کی پیروی کی ہے۔ تو میں یہ 3 رباعیے امام حسین کی شان میں سنانا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ محبت حسین ہے زندگی کی علامت، محبت حسین ہے زندگی کی علامت، حسین کا جھولا ہے شفاعت کی علامت، در حسین پہ درزی ہے جبریل حسین کے لیے، در حسین پہ درزی ہے جبریل حسین کے لیے، کربلا ہے زندگی نماز کی علامت، ہر وہ شے جو منسوب حسین سے مقدس بن گئی ہے وہ میرے حسین سے، کیسے چھوڑ دوں اسے روح بن گئی ہے اپنی، زہرا کی دعا بھی منسوب ہے میرے حسین سے، ہم کو حسین سے محبت ہے میں کیا کروں، ہم کو حسین سے محبت ہے میں کیا کروں، ہم کو حسین پہ مرنے سے مطلب ہے میں کیا کروں، حق محمد ادا کرنا، حق محمد ادا کرنا اسلام کے لیے ہم کو، حق محمد ادا کرنا اسلام کے لیے ہم کو زہرا سے وعدہ نبھانا ہے میں کیا کروں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ بہت اچھا شہزاد صاحب، آپ نے جرمنی سے کال کی، اور ایک SMS تھا شبیر صاحب کا UK سے ہی ہے، اور وہ مبارکباد کا پیغام بھی دے رہے ہیں، اور سسٹر عظمیٰ سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب آئیں گی۔ تو وہ تقریباً یہ اپریل کے مہینے تک ان کی چھٹی ہے، اور اس کے بعد وہ انشاءاللہ وہ آئیں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ اپنا واپس آ کے جوائن کریں گی تو بہترین انداز میں وہ کام کر سکیں گے انشاءاللہ۔ چھٹی پہ ہیں۔ تو اگلے کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم فروغ بھائی۔ جی وعلیکم السلام نقوی صاحب، کیسے ہیں بھائی؟ مہربانی آپ کی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے، بہت پیارے طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور آپ کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے بہتر سے بہتر ہوتا جائے، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہوتا جائے گا۔ انشاءاللہ۔
تو فرق بھائی آج آپ کا ٹاپک ہے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا، تو میں ہر سننے والے کو، ہر دھڑکتے دل کو جس میں محبت محمد و آل محمد کی بری ہوئی ہے، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ وہ ہستی ہے جس نے اگر عبادتوں کی طرف جائیں تو یہ عبادتوں کی زینت بن گئی اور عبادتیں ناز کرنے لگیں ان کی عبادتوں پہ، اور اگر سجدے کی طرف جائیں تو یہ سجدہ کر کے ثابت کر دیا اس ہستی نے کہ جب خدا باری تعالیٰ کے سامنے جھکیں تو اللہ اتنی عزت دیتا ہے، اس کے سامنے سرخرو ہو کے جھکیں تو اتنا عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سید الساجدین بنا دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے امام زین العابدین نے کر کے دکھائیں اور ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے سامنے جھکو گے تو عزت بھی پاؤ گے، اس کے کہنے پہ عمل کرو گے تو زینت بھی بن جاؤ گے. یہ ان کا بتانا ہی تھا جو ہمارے تک اب تک پہنچ چکا ہے. اور میرے مولا کا ایک فرمان ہے کہ مومن اگر مومن کے چہرے کی طرف دیکھے تو وہ مودت ہے، اور اگر مومن سے محبت کرے تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. بالکل تو یہ کتنا پیارا یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ مومن اگر مومن کے چہرے کی طرف خوش نظری سے دیکھتا ہے تو وہ اس کی مودت کو شمار کرتا ہے اور وہ عبادت کا ہے، اور جو اگر اسے محبت کرتا ہے تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو آج کے دور میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے میرے مولا کا فرمان کہ جب بھی مومن سے ملے تو اس طریقے سے ملے کہ پتہ چلے کہ یہ حسینی ہیں اور حسینیت کو ماننے والے ہیں اور حسینی جذبہ دل میں رکھتے ہیں اور حسین کے لیے زندہ ہیں اور حسین کے لیے ہی مرنا انہوں نے ہے، اور یہی حسین کی زندگی کا اصل مقصد ہے جو ہم زندہ رہ کر اپنانا چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر حسینیت زندہ ہے تو حسینیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا کہ ہدایت ٹی وی ہمیں مل گیا، اور اس ہدایت ٹی وی نے حسینیت کو اس طریقے سے زندہ رکھا کہ ہر دشمن کے اندر کھلبلی مچ گئی اس بات پہ کہ یہ حسینیت جو ہم نے چھپا رکھی تھی 1400 سال سے، یہ حسینیت آج پردہ چاک کر کے باہر آ گئی. اور اس حسینیت کو زندہ رکھ کے ہم نے ثابت کر دیا ہدایت ٹی وی نے کہ حسین زندہ کل بھی تھا، آج بھی، اور قیامت تک زندہ رہے گا، چاہے اس پہ جو جی چاہے پابندیاں لگاؤ، جو جی چاہے کرو. لیکن حسینیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ تعامل بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ جب دیا جلتا ہے تو اس میں تیل بھی ڈلتا ہے اور تیل ڈالنے کے لیے پیسے بھی چاہیے. تو میں یہ کہوں گا اپنے تمام مومنین اور مسلمان بھائیوں سے کہ آپ مہربانی کریں اور اس سے ہدایت ٹی وی کے دیے کو جلانے کے لیے اس کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کریں. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب، سلامت رہیں. گلاسگو سے آپ شامل ہوئے اور نقوی صاحب ہماری ہر کیمپین میں شامل بھی ہوتے رہے ہیں. ان کے بیٹے غیور عباس بھی ماشاءاللہ ریگولر ممبر ہیں. تو ایسے ہی ممبرز کی ہمیں تلاش ہے کہ جو ہر مہینے ہمارے اس ہدایت ٹی وی کے پیغام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور بہت اچھا پیغام آپ کا بھی. جی ان کے بعد کوئی کالر ہے اگر ہمارے ساتھ؟ تو کچھ آ رہی کالز آپ کی، شاید 0096 یہ یو اے ای کا نمبر ہے یا سعودی عرب کا نمبر ہے. تو میں ناظرین چاہوں گا یا تو ڈونیشن ہاٹ لائن پہ آپ فون کریں یا جو لائیو کال نمبر نیچے آ رہا ہے اس پہ فون کریں. یہ جو نمبر آ رہا ہے آپ کے سامنے ایس ایم ایس کا، یہ کال کے لیے نہیں ہے، یہ آپ صرف ایس ایم ایس کریں. جن کے آخر میں 95 آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے یا یو اے ای سے کالز آ رہی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ صرف اس نمبر پہ ایس ایم ایس کریں، آپ لائیو کال نہ کریں. تو یہ پیغام تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک ہم بات کر رہے تھے فرمان کی، مولا کا فرمان کہ برائی کو چھوڑنے میں دیر نہ کرو چاہے کتنے ہی عادی ہو چکے ہو. چھوٹی سی برائی کی ایک مثال دوں گا، ایک سگریٹ نوشی ہے، یہ بھی ایک برائی ہے یا ایک ایسی عادت ہے جس سے ہمیں نہیں دوچار ہونا چاہیے، اس کا عادی نہیں ہونا چاہیے. اس کو بھی بندہ اگر چھوڑوانے کے لیے بات کرے تو وہ سگریٹ نوش کہے گا کہ میں تو 15 سال ہو گئے میں نے سگریٹ پی رہا ہوں، 20 سال ہو گئے پی رہا ہوں، کیا فائدہ ہوگا میرا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب تو جو نقصان ہونا تھا ہو چکا ہے. لیکن برائی کو چھوڑنے میں، چاہے یہ برائی ہے، چاہے حق کو حق نہ کہنے کی ایک برائی ہے، یہ بھی ایک برائی ہے. یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی بھی آگے چل کے پوچھ ضرور ہوگی کہ آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت نہ کریں، آپ کے سامنے کوئی مظلوم ہے اس کی مدد نہ کریں، آپ کے سامنے ایک حقیقت ہے اس کو بیان نہ کریں، حق کو حق نہ کہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے. جب بھی آپ کو باور ہو جائے کہ واقعی یہ حق ہے وہ باطل ہے، تو پھر آپ تمیز ضرور کریں اس میں اور حق کو جوائن کریں. تو ان برائیوں کو چھوڑنے میں بھی ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور جو لوگ عادی ہو چکے ہیں، بہت سی یہ بتاتے ہیں ایکسکیوزز کہ نہیں
ہمارے تو آباء و اجداد وہی کام کر رہے تھے, ہمارے بڑے یہی کام کر رہے تھے, ہم ایسے نہیں کر سکتے. کوئی عقیدے کی اگر بات ہو تو وہ حقیقت کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سو مجبوریاں ہماری, لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں کو جو کہنا ہے وہ کہتے رہیں یا ان کی پرواہ بالکل نہ کریں. آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے تو ان لوگوں کی مانیں, ائمہ معصومین کے احکامات مانیں, ان کو فالو کریں جن کی وجہ سے پھر آگے چل کے آپ کو فائدہ ہونا ہے اور آپ کی کچھ بخشش کا سامان ہونا ہے. اگر ہم لوگوں سے ڈرتے رہ گئے, رشتہ داروں سے ڈرتے رہ گئے اور حق کی طرف نہ آئے تو پھر وہ رشتہ دار وہ تو آپ کو قبر میں اٹھا کے چلے جائیں گے, وہ بٹھا کے چلے جائیں گے. آگے پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ پھر آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. تو اس سے بہتر ہے کہ ان سانسوں کو ختم ہونے سے پہلے اویل کریں اور حق کی طرف آ جائیں. ایک تو برائی یہ بھی, اور ایک چھوٹی سی برائی میں نے سگریٹ نوشی سے متعلق بیان دیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. تو ٹائم اب کم ہوتا جا رہا ہے کالز کا. میں چاہوں گا کہ آپ کی ڈونیشن ہاٹ لائن جو ہے وہ ہمیشہ بزی رہے, پروگرام ختم بھی ہو تب بھی یہ کیمپین میں آپ حصہ ڈالتے رہیں, اور جو ساتھ ہی ساتھ جو خوشیوں کی باتیں ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو یہ ایک فرمان تھا مولا کا جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا, اور ایک اور فرمان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ. مولا کا فرمان ہے کہ چلے ایک کالر ہے پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کیجئے. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی آپ لائیو آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. کون کہاں سے؟ رضا فاطمہ فرام سرگودا. رضا فاطمہ فرام سرگودا. جی بیٹا آپ سب کو جتنے مومنین و مومنات یہ پروگرام دیکھیں ان سب کو مولا سراج علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو. اور اسی موقع پر میں آپ کو ایک امام سراج علیہ السلام کے متعلق ایک شعر سنانا چاہوں گی. جی ضرور سنائیے. بن کے سجدے کی زینت آئے سجادے حضی, واہ واہ واہ, چنتی ہے جن کے قدموں کو عبادت کی جبین, دوست کا کیا ذکر مجھے کبھی کہنا پڑا, انتا زین العابدین و انتا زین العابدین. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. مولا علیہ السلام نے جب برائیوں کو روکا تو مولا علیہ السلام نے یہی آپ نے جو پہلے بتایا کہ برائی کو جلد سے جلد چھوڑ دو. جس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی جاتی ہے, اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے عذاب کا باعث بنتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم دوسروں کو بھی کہ فیصلہ رکھیں. اور آپ کا ڈائٹنگ والوں کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ ہمیشہ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ. الہی آمین. محمد جزاک اللہ. رضا فاطمہ بہت شکریہ آپ کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, اور جو بھی ہدایت ٹی وی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں سرگودا میں, گرد و نواح میں, آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور جن کیبل آپریٹرز نے یہ جرت کی ہے کہ آپ کو کیبل کے ذریعے دکھوا رہے ہیں تو ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت یزیدیت اتنی زیادہ وہاں پہ حاوی ہے. حکومت میں بھی یزیدی لوگ شامل ہیں, ان کے ساتھ جو یزیدی ٹولہ ہیں ان کے ساتھ تو پورا VVIP ان کے ساتھ پروٹوکول ہو رہا ہے. اور جو حسینی ہیں, مولا کے نام لیوا ہیں, چاہے وہ زائرین ہیں, چاہے وہ عزادار ہیں, چاہے جس بھی شعبے میں ہیں, ان کو چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مومنین پاکستان میں ہیں بہت ہی بہادری کے ساتھ ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آج کے دن کے صدقے حفظ و امان میں رکھے اور خوش و خرم رکھے. جی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی آپ نے جیسے بات کی کہ وہ بھی جس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہیں وہ بہت بڑی آگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں, اس کے لیے وہ مددگار ہو سکتی ہے. تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ تو کر بھی دیا, یہ اتنی روٹین بن چکی ہے ہمارے گناہوں کی, وہ اتنے عادی ہو چکے ہیں, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, وہ اب ہمارا ٹائم ہی نہیں گزرتا جب تک ہم کسی کی برائی نہ کریں. تو یہ ایک روٹین میں شامل جو گناہ ہیں, شیطان نے اتنا زیادہ ہمیں اس میں سمجھے کہ ذہنی معاف کر دیا ہوا ہے کہ ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. جب یہ مومن کو ایک اچھی نظر ڈالنے سے اتنا زیادہ ثواب مل سکتا ہے تو مومن کے لیے برائی اپنے دل میں رکھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے, یہ شاید ہمارے ذہن میں نہیں آتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں, لغزشیں ہیں, جو برائیاں ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائی رکھے اور صحیح اور سچا مومن بنے. اب ایک جو پلس پوائنٹ یہ پازیٹیو مجھے یہ ضرور نظر آتا ہے جب کسی بھی بندے کو دوسرے بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہمارا
مومن بھائی تو واقعی بہت گرم جوشی کے ساتھ وہ ملتے بھی ہیں. تو یہ ایک بہت ایک اچھا ایک ممتاز سا ایک جیسچر ہے یا ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے دوستوں کو عزیز و اقارب کو یا کوئی ایسی گیدرنگ ہے جس میں مومن کے ساتھ ملتا ہے, مولا کے ماننے والوں کے ساتھ ملتے ہیں, تو ان کے اندر واقعی ایک خوشی ہوتی ہے, ان کے چہرے پہ واقعی وہ آرٹیفیشل مسکراہٹ نہیں ہوتی, وہ حقیقی خوشی وہ محسوس کرتے ہیں جب وہ گلے ملتے ہیں. تو یہ ایک ممتاز مقام ہے, مولا کی خاص دعا ہے, تو ان کو یہ ایک خاص احسان عطا ہے کہ جن لوگوں کو جب آپس میں وہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ حقیقی طور پہ خوش ہو کے ہی ملتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. قدورتیں دنیا میں ہوں گی یا دنیا کے دیگر طبقات میں بہت زیادہ ہوں گی, لیکن اس طبقے میں برائیاں ضرور ہیں, گناہ ضرور ہیں, لیکن اتنے زیادہ وہ نہیں ہے کہ ان سے ہم واپس پلٹ کے اپنے حقیقی طور پہ زندگی نہ گزار سکیں. اصلاح کی گنجائش ہر کسی میں ہے, لیکن بہت سی جو کمیاں ہم میں ہیں وہ دوسرے لوگوں میں اس سے بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. بہت زیادہ ہم پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, ظاہر ہے ہم جن کے ماننے والے ہیں تو لوگ ہم کو زیادہ پورٹری کرتے ہیں, لیجئے یہ جی شیعہ ایسے کر رہے تھے, تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر کے تاکہ لوگوں کے لیے اصلاح کا مرکز ہم بھی بنیں. کالر ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم جی, بات کیجئے, آپ لائیو آ چکے ہیں. السلام علیکم. کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اگر انڈیا پاکستان سے کوئی کال تھی تو. جی بس وہی بات کہ جو بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھے کالج کا یا اچھے اسکول کا پڑھا ہو تو محلے کے لوگ کہتے ہوں یار یہ کون سے اسکول کا پڑھا ہوا ہے, اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہاں بھائی یہ اس اسکول کا پڑھا ہوا ہے تو یہ اچھا, اس نے ادب آداب اخلاق کا مالک اچھا ہے. تو اسی طرح ہم جس مکتب کے پڑھنے والے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم پہ یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم اچھا جو ہے وہ سلوک دوسروں کے ساتھ رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب. السلام علیکم آپ کو اور ہدایت ٹی وی والوں کو, سب کو, تمام مومنین مومنات کو مہربانی آپ کے توسط سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی کہ جو آسمان امامت کے چوتھے انتہائی درخشاں ستارے تھے, ان کی ولادت باسعادت کی مبارکباد قبول کیجیے. میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کی, لیکن مجھے لائن نہیں ملی. مجھے اس وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا, میں جا رہا ہوں, تو میں اس لیے صرف اور کچھ نہیں کہہ سکتا بس سوائے اس مبارکباد کے. خداوند عالم اس کو ہم سب کے لیے مبارک کرے, آپ لوگوں کے لیے مبارک کرے, اور ہم سب لوگوں کی آخرت اچھی کرے. خداوند عالم اپنے رحمت سے نوازے آپ کو, ٹی وی کو, آپ کی ہدایت ٹی وی کو بہت بہت ترقی دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ نقوی صاحب. یہ آپ کا ہم سب کا ہدایت ٹی وی ہے, اسلام آباد سے محترم نقوی صاحب تھے. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اور مبارکباد کا پیغام آپ نے سنا. تو جی نقوی صاحب کی خوبصورت بات کے بعد ایک اور جو فرمان ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ خبردار گناہ گاروں کی صحبت اختیار نہ کرو. سبحان اللہ. یہ جو کمپنی ہے, صحبت ہے, یہ بھی اس کے لیے بھی مولا ہمیں بتا رہے ہیں کہ گناہ گار جو ہیں ان کی صحبت اختیار نہ کرو, نہ ظالموں کی مدد کرو, نہ بدکاروں کا پڑوس اختیار کرو. سبحان اللہ. تو یہ 3-4 جو احکامات اس فرمان میں ہمیں مل رہے ہیں. تو گناہ گار جو ہیں وہ ظاہر ہے جب ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے وہ کوئی گناہ کا ہی طریقہ ہم نیا سیکھیں گے, یا اسی جو گناہ میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اسی گناہ میں خدا نخواستہ ہم بھی ڈھل سکتے ہیں, اس کو اپنا سکتے ہیں. تو اگر ہم اس صحبت میں نہ جائیں تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اور ایک جو صحبت ہمارے ہدایت فیملی ممبرز نے اختیار کر رکھی ہوتی ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں, اب تو بہت سے لوگوں نے کچن میں بھی اپنا ہدایت ٹی وی, وہاں پہ بھی ٹی وی رکھا ہوا ہے, اور ایسا ہے کہ آواز بلند کی ہوئی ہے. اگر وقتی طور پہ وہ اپنے کام کاج میں بھی مصروف ہیں تو آواز, کوئی بھی کالر آ رہا ہے, کوئی بھی دینی پروگرام لگا ہے, کوئی بھی بات ہو رہی ہے, وہ ان تک سماعتوں تک وہ آواز پہنچ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسی صحبت ہے ہدایت ٹی وی نے ہمیں دی ہے کہ وہ ہمیں ان گناہوں سے, ان میڈیا کے دیگر چینل سے جہاں گانے بجانے ہیں, جہاں فیش فلمیں ہیں, ان سے بچا کے رکھتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسی صحبت ہے ہمارے اس دوست کی کہ جس کا ہم احسان یا اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے, لیکن جب یہ مشکل میں ہو تو اس انداز میں ضرور شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ اس کی مشکلات سے اس کو نکالنے کے لیے اس کی مدد فراہم کرے. تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے. اور دیگر جو صحبتیں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کی محافل میں اپنے بہت سے لوگوں کو بہت اچھا ایک زندگی میں وہ گزر رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ بہت اچھا ان کا ٹائم جا رہا ہے, ان کی اخلاق بہت اچھے ہیں, ان کی عادات بہت اچھے, لیکن اچانک ان میں
کوئی تبدیلی رونما آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں تبدیلی یہ کیا ہو گئی ہے کہ کوئی نشے کا عادی ہو گیا, کوئی نمازی تھا تو بے نمازی ہو گیا ہے, اور کوئی تمیز والا تھا وہ بدتمیز ہو گیا, تو اس میں کیا اچانک تبدیلی آئی ہے؟ تو اس کی اگر تھوڑا سا بھی ہم سراغ لگائیں گے, تفتیش کریں گے, تو پتہ چلے گا کہ اس نے کوئی یار دوست ایسے شاید بنائے ہوں کہ جن میں اس قسم کی برائیاں ہوں, تو وہ برائیوں والے یار دوست ہوں گے, وہ صحبت ہوگی تو آپ اسی طرح کا ہو جائیں گے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا, آپ میں وہ عادات آئیں گی. تو صحبت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور مولا ایک وارننگ دے رہے ہیں, ورڈ ہے خبردار, گناہ گاروں کی صحبت اختیار نہ کرو. تو یہ ایک تنبیہ کے لہجے میں مولا فرما رہے ہیں, کیونکہ اگر صحبت ایسی ہوگی تو پھر ہمارا اپنے آپ کو بچانا ذرا بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو ایسی مشکل میں گرے ہی نہ, آگ کے نزدیک جائیں نہ جہاں پر جھلسنے کی کچھ نہ کچھ امید ہو یا کچھ ایسے اثرات ہمیں مل پائیں. تو ایسی صحبت سے ہمیں بچنا چاہیے, اور صحبت کے لیے بہترین ہمارا جو دوست ہے, مثبت دوست, وہ ہدایت ٹی وی ہے. ہدایت ٹی وی کی مدد کو جاری رکھے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ڈونیشن ہاٹ لائن ناظرین آپ کے لیے کھلی ہیں, جہاں سے بھی دنیا بھر سے آپ کال کریں تو آپ یہ ڈونیشن ہاٹ لائن پہ فون کر کے 313 محبان خاتون جنت سلام اللہ علیہ کیمپین میں آپ آ سکتے ہیں, اور یہ ون آف ڈونیشن ہے. محبان مہدی 313 110 پاؤنڈ وہ الگ ہے, وہ ہر مہینے 110 پاؤنڈ دینے والے ماشاءاللہ وہ لوگ بھی ہیں, لیکن اس کیمپین میں صرف ایک بار آپ نے دینا ہے. 313 لوگوں نے 110 پاؤنڈ دنیا بھر میں. تو یہ مجھے امید ہے شام تک ہم اس ٹارگٹ کو پورا کر لیں گے, اور ہدایت ٹی وی کی جو مشکلات ہیں ان سے ہم باہر نکلیں گے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یاد دلاتا چلوں, کل 18 مارچ ہے اور کل برسی ہے, پہلی برسی جناب پروفیسر سبت جعفر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ان کا بھی جو مقام ہے وہ یہاں پر آ کے پروگرام بھی کر چکے ہیں. تو ان کی جو خدمات ہیں, اپنے خون کے ساتھ انہوں نے ہمیں جو پیغام دیا ہے, انشاءاللہ اس کو دوبارہ دہرائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کے درجات کے لیے مزید دعائیں بھی کریں, اور ان کے جو پیغامات ہیں وہ بھی شیئر کریں. تو آپ بھی تیاری کر رکھیے گا, کل انشاءاللہ خاص پروگرام ہوگا جناب پروفیسر سبت جعفر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے, برسی کی مناسبت سے. تو تب تک کے لیے اپنا اور دوستوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.